طریقہ ہے کہ ہم نے علماء سے فتویٰ لیا لیکن دوسرا فریق اس کو نہیں مانتا. اگر فتویٰ شریعت کے مطابق ہے اور فتویٰ صحیح ہے تو الفتویٰ هو الحکم الشرعی مدارک میں ہے. فتویٰ تو شریعت کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم نہ مانے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ الا یہ کہ وہ متفق فتویٰ نہ ہو. گریبان کھلا رکھنے پر جو حوالہ دیا تھا یعنی مرد کے لیے، وہ شیخ الحدیث صاحب کی شرح شمائل لباس کا جو عنوان ہے اس میں لکھا ہے. کوئی شخص کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو کیا اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ شہوت سے ہاتھ لگانے سے اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے آرام ہو جاتی، تو دوسرے کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو حرمت مسارہ ثابت ہو جائے گی. حنفیہ کیا اس کی اولاد سے نکاح منع ہو جائے گا. آصف برقیہ نے جب عرش بلقیس حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کیا تو یا حی یا قیوم کی طاقت سے پیش کیا. قرطبی کا خیال ہوگا یہ. میں نے ایک تبلیغی عالم سے سنا کہ مولانا الیاس کی مسجد کی گھڑی ایک دن خراب ہوئی تو گھڑی ساز کے پاس لے گئے. وہ انگریز تھا تو حضرت نے فرمایا کہ انگریز سے ہم اپنا کام نہیں کرواتے. پھر واپس لے آئے. ساتھیوں سے فرمایا کہ ہماری گھڑی بیمار ہے، بیماری کے لیے سورہ فاتحہ مفید ہے، اور گھڑی چل پڑی. مولانا کی بڑی کرامات مشہور ہے. مولانا اللہ کے نیک اور مقدس انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کی رہائش اپنے گھر میں، کیونکہ حجرے میں تو حضرت تشریف فرما ہوئے اور بعد میں شیخین وہی رہتی تھی، گھر وہی تھا. کیا ایک شخص قاضی صاحب کے سامنے زنا کا اقرار کرتے تو اس سے مزنی ہے کا پوچھا جائے گا؟ یہ قاضی کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے. اور اگر پوچھا جائے گا تو مزنیوں کو عدالت میں حاضر اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جب تک ثبوت نہ ہو. اگر مزنی انکاری ہو تو اس کا اعتبار ہوگا. اللہ تعالیٰ دعائیں فرمائی. اکثر عوام مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اور ماں کو 40 دن تک باہر نہیں لے جاتے. ہاں دستور یہی ہے، 40 کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نفاس کے جو ایام ہوتے ہیں جب تک خاتون کو زچگی کا خون آتا ہے وہ ایام نفاس ہے، اس میں نماز فرض نہیں ہے. تو باہر کیا لے کے جائیں گے ان حالات میں؟ اگر بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے. اللہ علم و عمل میں برکت صحت دے، آمین. طلحہ، جویریہ، خدیجہ، کلثوم نام کے کیا معنی ہیں؟ معنی تو ڈکشنری میں دیکھ لیں. جی ہاں، اس کے لیے مستقل لغات کی کتابیں لکھی گئی. آیا سلمان فارسی بعد اسلام آیت کریمہ اور فارسی ترجمہ کر دیا. انہوں نے فارس کے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے دیا تھا. آپ کے اور ہمارے بھائی محمد انور شاہ کے علم، تقوی، عمر، صحت، آمین آمین. محمد انور شاہ کے ساتھ احسن کو بھی دعائیں دیں. کیا تبلیغ میں عورتیں مکمل پردہ و حجاب میں اپنے محارم کے ساتھ جاتی ہے؟ جی ہاں. مظہرالعلوم دیوبند رحیمیہ کے علماء منع کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. شاہ انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں لکھا ہے یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال. جس طرح مردوں کی تبلیغ واجب ہے عورتوں کی تبلیغ بھی واجب ہے، لیکن عورتیں عورتوں کو کرے اور پردے میں جا کے اپنے محارم کے ساتھ. تبلیغی لوگ انہی عقائد و اعمال کے ہیں جو سہارنپور اور دیوبند سے نکلے ہیں، انہی کی پابندی فرماتے ہیں. ظالمانہ اور غلط فتوے دینا ٹھیک بات نہیں. اس سے مفتی کا وقار ختم ہو جاتا ہے. آمین آمین. بہت دعائیں لکھی. کہتے ہیں مفتی سعید احمد نے ایک کتاب لکھی ہے تبلیغ والے کوئی انبیاء و مرسلین تو نہیں ہے، عام لوگ ہیں. آپ اور ہم تبلیغی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، فکر کرتے، غلطیاں بھی کرتے ہیں. کیا علماء غلطیاں نہیں کرتے؟ یہ لیکن تبلیغ کا فائدہ مسلم ہے. عورت کے بدن کا کتنا حصہ نماز کے دوران کھل جائے، بس جو اعضاء ڈھکنے ہیں وہ سارے فرض ہیں. اگر 1/4 سے کم ہو تو معاف ہے. وہ کون سا نبی یا صحابی ہے جن کی بیوی نے اس کی قبر کے
قریب 1 مہینے خیمہ لگایا. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ان کی اہلیہ نے قبر پر 1 مہینے تک چلہ کھینچا، بیٹھی رہی. 1 مہینے بعد تک تھک کے خیمہ گھسے اور کھیڑ کے روانہ ہو گئی تو آواز آئی حل وجدوا ما فقدوا، ان کا مردہ مل گیا، ان کو واپس گھر جا رہا ہے. تو پھر خود ہی دوسری آواز آئی بل یئسوا فانقلبوا، مایوس ہو کے جا رہا ہے. بخاری کتاب الجنائز. ایک سرکاری اسکول ٹیچر کسی عذر کی وجہ سے اپنی جگہ پر ڈیوٹی نہیں دے رہا اور اس نے کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر مقرر کیا اور ہر مہینے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اس کو دے رہا. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، یہ اس اتھارٹی کا فرض ہے کہ وہ حساب کرے. میری والدہ 15 روز سے اسپتال میں زیر علاج ہے. ان کی سانس کی نالی اور کھانے کی نالی میں سوجن ہے. اللہ زندگی اور صحت دے. اللہ سب بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے. لکھا ہے حضرت والد دامت برکاتہم شبیر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. میرے کزن کے گھر بچہ ہوا ہے جو 5 دن کا ہے اور اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا. آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سلامتی سے زندگی دے اور اس کو دودھ کی اجازت اور رخصت اللہ اپنی شفا سے عطا فرمائے. مولانا اشرف علی صاحب نے اعمال قرآنی میں کچھ تدبیریں لکھی ہیں، وہ مؤثر ہیں، وہ کر لی جائے انشاءاللہ بچہ جلدی دودھ لے لے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. جتنے بیماروں کا ذکر ہوا اللہ انہیں صحت شفا دے، جتنے پریشان حالوں کا تذکرہ ہوا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کے مرحومین کا ذکر ہوا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.